حسین لبیک یا زینب لبیک یا حسین مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے دن کی دو مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت بکرمی مہینے کے اعتبار سے کہ جسے پنجابی مہینے بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کا یہ مہینہ جیٹھ کا مہینہ ہے اور آج 18 جیٹھ گزری ہے۔ یہ مناسبت ہے اور کہا یہ جاتا ہے، مشہور یہ ہے کہ جب 61 ہجری 10 محرم تھا تو اس وقت یہ جو بکرمی مہینہ ہے، پنجابی مہینہ ہے، اس کی 18 جیٹھ تھی۔ یہ بات مشہور ہے۔ اور قمری مہینے کے اعتبار سے آج کے دن کی تاریخ قمری مہینے کے اعتبار سے بھی اہم تھی کہ آج کا جو روز ہے وہ روز ولادت شیخ بطحا سردار مکہ کلید بردار کعبہ محافظ و مربی رسول گرامی اسلام یعنی حضرت عمران یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا روز ولادت تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں مناسبتوں کا آج ذکر کیا جائے، اور بڑے عرصے کے بعد میں آپ محمدین کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ان دونوں مناسبتوں پر اپنی معروضات آپ کی پاکیزہ سماحتوں کی نظر کرنے کے لیے میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے یہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ انعام قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی ایک معروف آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اجازت ہے جی؟ چند تھوڑا سا بیدار رہیے گا، صاحبان تشریف فرما ہے۔ ارشاد پروردگار ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ وہ لوگ، خدا ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جنہیں میں نے کتاب عطا کی ہے۔ بھائی جان تھوڑا سا جاگیے گا، صاحبان تشریف فرما ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ وہ لوگ جنہیں میں نے نبوت عطا کی ہے، جنہیں میں نے کتاب عطا کی ہے، جنہیں میں نے حکم یعنی حکومت عطا کی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی میرے ان صاحب کتاب نبیوں کی دشمن بن جائے، خدا کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سب شامل ہو جائیں گے، بسم اللہ۔ اور زندگی دے آپ کو۔ بھائی جان ترجمے پہ توجہ کیجیے گا۔ خدا سورہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جنہیں میں نے نبی بنایا، صاحب کتاب نبی بنایا، اگر ساری دنیا مل کر بھی میرے ان نبیوں کی، ان انبیاء کی، صاحب کتاب پیغمبروں کی دشمن بن جائے، خدا کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور کیوں پرواہ نہیں ہے؟ خدا نے بتایا کہ مجھے کیوں پرواہ نہیں ہے۔ کہا اس لیے پرواہ نہیں ہے فقط وکلنا بہا قوما، کہ
نبیوں کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہوا توجہ فرما رہے ہیں. ہاں سر یہ توجہ فرما رہے ہیں. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ خدا کہتا ہے اس لیے فقط وکلنا بہا قوما، میں نے ان صاحب کتاب نبیوں کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہوا ہے. کس قوم کو رکھا ہے؟ اللہ نے اس کی نشانی بتائی. فرمایا اس قوم کی نشانی یہ ہے، اس قوم کی علامت یہ ہے لیسو بہا بکافرین، وہ قوم ماضی میں بھی کبھی کافر نہیں رہے. سلامت رہے اور آپ کو زندگی دے. جی توجہ فرما رہی ہیں، یعنی جو قوم نبیوں کی حفاظت کر رہی ہے. بڑا لطیف جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جی، آپ صاحبان معرفت ہیں. اللہ نے بتایا جو قوم نبیوں کی حفاظت کر رہی ہے اس قوم کی نشانی یہ ہے لیسو بہا بکافرین، وہ قوم ماضی میں بھی کبھی کافر نہیں رہی. قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ اگر تمہیں کوئی بھی آدم سے لے کر خاتم تک محافظ نبوت مل جائے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا. السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک کوئی بھی محافظ نبوت مل جائے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا. اب جاگے گا، میں نے نتیجہ دینا ہے، سر اٹھائیے گا بھائی جان. وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا. جو لوگ بھی ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام پر شک کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کیے بنا نہیں رہتے کہ اگر مکے میں کسی نے رسول کی حفاظت کی ہے، یہی حق ہے حضرت ابو طالب پہ بولنے کا، اگر مکہ المکرمہ میں کسی نے رسول گرامی اسلام کی حفاظت کی ہے تو وہ بس ایک شخصیت ہے جس کا نام حضرت عمران یعنی ابو طالب علیہ السلام ہے. اب میں ان مفتیوں سے مخاطب ہوں کہ جو ایمان ابو طالب پہ شک کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت نے تمہیں دو راہیں پہ کھڑا کر دیا ہے، یا تو اس آیت پہ یقین کر کے ابو طالب کو مومن قریش مانو، یا قرآن کا انکار کر کے خود کافر ہونا. سلامت رہے. توجہ ہے صاحبان، یعنی یہ سب مانتے ہیں کہ 14 سال بھائی جان توجہ کیجیے، 14 سال رسول اللہ نے حضرت ختمی مرتبت کو پالا، ان کی پرورش کی، انہیں اپنے ہاتھوں پہ کھلایا. نہیں آپ میں جملہ بدل کے عرض کروں، ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھلایا. صرف کھلایا نہیں، کھلایا. توجہ ہے یا نہیں؟
اللہ زندگی دے جو سمجھ رہے بھائی جان. کبھی آپ نے یہ لقب سنا ہے ذی النورین؟ جنہوں نے سنا ہے ذرا بتا دیں مجھے. میں بڑا تھکا ہوں اور درس پڑھ کے پہنچاؤں اور آپ کی محبت میں آیا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. سنا مولانا ذی النورین کیا مطلب اس کا؟ دو نور والا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کس کے نام کے ساتھ یہ لقب لگایا گیا, لیکن میں جملہ کہوں گا اور ضرور کہوں گا, جو قدر کر سکتے قدر کیجئے گا. بھائی جان, شیر کی کھال پہن لینے سے کوئی شیر تھوڑی بنتا ہے. وہ پیچھے بیٹھے حیدری, توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ لقب بھی دیگر القابات کی طرح چرایا گیا. اگر کوئی ذی النورین ہستی ہے تو وہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام. میرا ساتھ ہے, آج روزے ابو طالب ہے, وہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. سوال کریں کس طرح؟ یہ تو مانتے ہو کہ رسول اللہ بھی نور تھے, علی بھی نور تھے, اور یہ نور اسلام طاہرہ ارحام مطہرہ سے منتقل ہوا, اور یہ نور صرف عبد المطلب میں پہنچا تو اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں بانٹ دیا. نور کا ایک حصہ صرف عبداللہ میں گیا, دوسرا حصہ صرف ابو طالب میں گیا. جو صرف عبداللہ میں گیا, جب وہ دنیا میں چمکا تو محمد رسول اللہ کہلایا, اور جو 13 رجب کو بیت اللہ میں چمکا علی بن ابی طالب. فکر دینا, توجہ کیجئے گا. یعنی آپ سب ماشاءاللہ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں کہ جب رسول کرام اسلام کی ولادت ہوئی تو وہ ایک عام الفیل کا مہینہ تھا, وہ ہاتھی والوں کا سال. وہ جو سال تھا اسے یکم عام الفیل کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی آغوش حضرت آمنہ میں, اور مولا علی کی رسول اللہ کی ولادت کے بعد پورے 30 سال کے بعد, یہ سمجھنا ضروری ہے, اس تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے, رسول اللہ کی ظاہری ولادت کے 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام کی بیت اللہ میں ولادت ہوئی. چلے میں آپ کی ذوق سماعت کی نظر جملہ ہدیہ کر دوں. جب جناب آمنہ کی آغوش میں رسول اللہ تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد پاس تھی. بڑے بڑے معجزات فاطمہ بنت اسد نے دیکھے, اور دیکھا رسول کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا ہے, اور اس نور سے ان دو بیویوں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا. پورے بیت اللہ کو فرشتوں نے گھیر لیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے سجدے میں سر رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ. یہ سارے معجزات فاطمہ بنت اسد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اٹھی اور آئی حضرت ابو طالب کے پاس, کہا اے شیخ مکہ, اے سردار مکہ, تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیرے بھائی کے ہاں ایسا بیٹا دیا ہے کہ اس بیٹے کی مثال نہیں ہے. آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. فاطمہ بنت اسد نے سب سے پہلے رسول اللہ کا میلاد پڑھا. پڑھنے والی فاطمہ, سننے والے ابی طالب. جب میلاد پڑھ چکے تو فاطمہ بنت اسد سے ابو طالب کہتے ہیں اے فاطمہ, کیا تو بھی ایسا بچہ چاہتے
فاطمہ بنت اسد نے پڑھا. پڑھنے والی فاطمہ بنت اسد، سننے والے ابو طالب. جب کہا ایسا ایسا معجزے والا بچہ آیا ہے تو ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ کیا تو بھی ایسا بچہ چاہتے؟ کہا ایسا بچہ کس ماں کی خواہش نہیں ہوگی. بھائی جان ابو طالب کہتے فاطمہ 30 سال انتظار کرو، 30 سال کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی بیٹا دے گا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ آپ تھکے ہوئے. 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ایسا بیٹا دے گا. فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہ نبی ہے میں ولی ہوں. اور 30 سال کے بعد بولے مولا علی علیہ السلام کی، بیٹو توجہ کرنا، مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، رسول اللہ جو نور کی شکل میں صلب ابو طالب میں نہیں تھے بلکہ صلب عبداللہ میں تھے، وہ پہلے ظاہر ہوئے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے آپ تھکے ہوئے ساتھ نہ ہلائے، میرا ساتھ دیجیے گا. یعنی جو نور صلب عبداللہ میں تھا وہ دنیا میں 30 سال پہلے ظاہر ہوئے، اور جو نور ابو طالب کے پاس تھا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، وہ 30 سال کے بعد ظاہر ہوا. 30 سال تک بعض علماء لکھتے ہیں وہ صلب میں نہیں، پیشانی میں تھا. صلب میں نہیں، ابو طالب کی پیشانی میں تھا. اور رسول کے دنیا میں آنے کے 30 سال کے بعد بیت اللہ میں وہ نور ظاہر ہوا. لیکن جب ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اپنی گود میں اٹھا کر مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے دیکھو ذوالنورین جا رہا. بھائی جان 4 مصرے میری زبان پہ آ گئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کے، اور یہ مناسب ہے، یہ جو موقع ہے تقریر کا کہ جس نقطوں پہ میں پہنچا ہوں اس میں مناسب ہے کہ یہ 4 مصرے پڑھے جائیں. سنیں گے بھائی جان؟ شیر کو شیر بن کے سننا، ساتھ دینا. اور یہ شیر شیر خدا کے بھی باپ کی شان میں ہے. کتنے سال پالا ہے ابو طالب نے رسول اللہ کو، یعنی 30 سال مسلسل ولادت سے لے کر رسول اللہ کی عمر جب 40 سے 42 سال ہو گئی، پہلے ابو طالب رسول کو گود میں کھلاتے تھے، پھر انگلی کے ساتھ چلاتے تھے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، پھر اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے تھے. یہ سارے کام کرتے تھے ابو طالب علیہ السلام. اب جاگنا عزیزو، اگرچہ اردو سپیکنگ مجمع میرے سامنے زیادہ ہے لیکن سارے پنجابی سمجھتے ہیں، میں خود پنجابی ہوں اور ہم پنجاب میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ مصرے بھی پنجابی زبان کی قدر کیجئے گا جی، پنجابی آپ سارے سمجھتے ہیں. شاعر کہتا ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی اردو سمجھو عقل مسافر ہے.
بولو تو صحیح تو بول سکتے ہو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے. جے شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے. جے کر معیار محمد ہے تا صرف سوار بھی اتنا دس تو جانی چن کے حاجی ہے جے جا کے پالو کافر. سب کی خواہش ہے پڑھو. میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں لیکن آپ کے نعرے بھی دوبارہ ہونے چاہیے. لیکن ایسے نہیں جیسے ابھی آپ نے تھکے تھکے نعرے لگائے. نعرہ لگانے والوں کی آواز زیادہ ہے, جواب دینے والے اس سے بھی زیادہ ہیں. مولا زندگی دے شاعر کہتا ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی دی سمجھو عقل مسافر. توجہ ہے. جے شان عمران دی نہیں سمجھی دی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے. جے کر معیار محمد ہے تا صرف زبان کو اتنا دس تو جالی چم کے حاجی ہے جے جا کے پالو ہے کافر. بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے افسر خان صاحب, جناب قبلہ محمد خان صاحب, مولانا عباس صاحب, ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, بڑی محبت فرمائی, اور جتنے بھی مریض ہیں پروردگار ابو طالب کے ذکر کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. عزیزوں, بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر صاحب ایمان نہیں تھے تو پھر دنیا کا کوئی فرد صاحب ایمان. محافظ رسول, مربی رسول, نگہبان رسالت, محسن اسلام, یعنی رسول اللہ کا نکاح خان. فرمایا خدا نے کہ اگر تمہیں کوئی بھی محافظ نبوت مل جائے تو کبھی کافر. مجھے یقیناً یاد ہے کہ میں اس منبر پر اس روایت کو پڑھ چکا ہوں, لیکن پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا. میں نے اس لیے کہا کہ جب میں روایت شروع کروں گا تو ہو سکتا ہے بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ روایت آ جائے گا. اگر آپ کا حافظہ کام کر رہا ہو, یقیناً آپ کا حافظہ کام کر رہا ہے, روایات کا تکرار قرآن کی تکرار کی طرح ہوتا ہے. جس طرح قرآن کا بار بار پڑھنا عبادت ہے, اسی طرح روایات کا بار بار پڑھنا. لیکن وہ روایت پڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ ہدیہ کروں. رسول اللہ کے بڑے باوفا صحابی ہیں حضرت
سلمان فارسی، جن کا ایک تعارف ہے سلمان محمدی، جن کا ایک تعارف ہے السلمان منا اہل البیت۔ اس سے بڑا باوفا اور مقتدر صحابی کون سا ہوگا؟ روایات میں ہے، بھائی جان توجہ کیجیے، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ روایات میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ اصحاب پیغمبر میں سے جو محمد ترین صحابی تھے وہ حضرت سلمان فارسی، بہت زیادہ انہوں نے زندگی پائی، لیکن جب یہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے، دارہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حضرت سلمان فارسی آتش پرست خاندان میں سے تھے۔ فارس سے گئے اور فارس کا مذہب آتش پرستی تھا، لیکن انہیں پہلے دن سے نفرت تھی، آتش پرستی تھی۔ اسی جستجو میں یہی جستجو انہیں مدینے لے گئے۔ بولو یار تھکے تو نہیں بیٹھے، توجہ ہے؟ یہی جستجو حضرت سلمان فارسی کو، حضرت سلمان محمدی کو مدینہ لے گئے، اور یہ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اور ہر جنگ میں کم و بیش یہ شامل ہوئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو خندق کی جنگ لڑی گئی تھی، اس میں جو خندق کھودی گئی تھی وہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے ہوئی، جس کے مشورے کو کائنات کی رسالت بھی تسلیم کرے۔ کتنے صاحب فہم ہوں گے، کتنے صاحب فراست ہوں گے حضرت سلمان محمدی، حضرت سلمان فارسی، کہ رسول اللہ نے ان کے مشورے کو تسلیم کر کے خندق کھدوائی، اور خود بھی خندق کھودنے میں رسول اللہ شامل ہوئے۔ توجہ کیجیے گا، جب یہ مدینے میں آئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، مسلمان بنے، مسلمان سے صاحب ایمان بنے، صاحب ایمان کے بعد سلمان بنے۔ آپ تھکے ہوئے میں کیا کر سکتا، مولا زندگی دے آپ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر سلمان محمدی بنے، اور پھر منا اہل البیت بنے، اور پھر ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہوئے۔ اس سے آگے کوئی درجہ ہے ہی نہیں، سب سے آخری درجے پر فائز ہیں حضرت سلمان محمدی۔ اب جاگے گا، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اتنا زیادہ میں نے تعارف اس جملے کے لیے کیا ہے اور آپ کی جماعتوں کی نظر کیا ہے۔ جب کبھی کوئی مدینے میں حضرت سلمان سے پوچھتا تھا کہ اے سلمان تم کس کے بیٹے ہو، یعنی میرا ساتھ دے تو میں جملہ ہدیہ کروں، جو صاحبان علم پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، یعنی حضرت سلمان سے جب کوئی مدینے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ پوچھتا تھا کہ اے سلمان کس کے بیٹے، اپنے باپ کا تعارف کرواؤ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ چونکہ یہ آتش پرست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو حضرت سلمان اپنے والدین سے اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین آتش پرست تھے، یا میں جملہ بہتر کروں وہ غیر مسلم تھے۔ یا لائنیں جگہ یہ میری بات کو سمجھیں، وہ غیر مسلم تھے۔ جو صاحبان علم میں میرا ساتھ دیجیے گا، جب کوئی پوچھتا تھا سلمان آپ کے باپ کا نام کیا ہے، خدا کی قسم تاریخ نے لکھا، جب پوچھا حضرت سلمان نے کہا السلمان ابن الاسلام۔ بولو جو میرا ساتھ دے سکتے ہو، السلمان ابن الاسلام، کہ سلمان بیٹا ہے اسلام کا، سلمان بیٹا ہے اسلام کا۔ جب پوچھا کہ والدین سے تعارف کیوں نہیں کرواتے، کہا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے غیر مسلم والدین کا تذکرہ مجمع عام میں کروں، اس لیے میں جب بھی تعارف کرواتا ہوں اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہتا ہوں۔ احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو، اس کا وزن کم ہے، اس جملے کا وزن زیادہ، پہلے بولنا پھر بولنا۔ یہ ہے شعور صحابیت کا کہ والدین یا والد کافر ہو تو مجمع
سمجھتا علی جس جنگ میں بھی گئے ہاں نا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی، حد ہو گئی کسی کافر کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ اے علی